منی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کل ایکٹیو ہوئے, کل صحافیوں سے انہوں نے ملاقات کی, بات چیت کی, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ اپنی پولیٹیکل موومنٹ جو بھی ہوگی اس کے بارے میں فیصلہ کر کے جلد ہی اطلاع دے دیں گے, عید کے بعد کریں گے. جو ان کی باتوں سے ہنٹ ہے وہ کہ حکومت کے ساتھ تو بالکل نہیں چلنا چاہتے. تحریک انصاف جے یو آئی کے درمیان آپ فاصلے کم ہوتے دیکھتے ہیں؟ کیا دونوں کسی کے اتحاد کا حصہ بن سکتے ہیں یا ابھی بہت مراحل ہیں اس کے؟ دیکھیے, جو پچھلی ملاقات تھی وہ تو مثبت تھی. جو سلمان راجہ صاحب ملے یا اسد کیسر صاحب ملے, وہ تو جو غفور حیدری صاحب سے یا جو دوسرے سینیٹر ہیں کامران مرتضیٰ صاحب, ان سے جب ملاقات ہوئی وہ تو مثبت ملاقات تھی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو اصل مسائل ہیں وہ ماضی کی تلخیوں کے اوپر بیس کرتے ہیں. لیکن ایشو یہ بھی ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی جانب سے جب یہ کہا جائے گا کہ اگر کوئی اس الائنس میں آ رہا ہے تو وہ ہمارے پر احسان کر کے نہیں آ رہا, تو دیکھیے ایسے رویے سے تو پھر الائنسز نہیں بن پاتے. اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب, وہ ونس بٹن ٹوائس شائے والی بات ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ حکومت نے بھی کچھ اچھا نہیں کیا, اور بے شک ان سے نیاز بندی سب کی ہے, لیکن مولانا صاحب میرے خیال میں وہ وقت کے ساتھ ساتھ پہلے بھی بہت ذہین اور زیرک سیاستدان تھے. شاید ان کو وہ اب ہر ایک کو بڑا بخوبی سمجھتے ہیں, تحریک انصاف کو بھی اور حکومت کو بھی, اور میں اگر یہ کہوں گا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بڑا اچھا سمجھتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس پورے معاملے میں, جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں نا کہ از ہی سولڈ آؤٹ آن دس. سو میرے خیال میں یہ اٹ از اے لٹل ٹو ارلی ٹو سے آل دس, بیکاز مجھے نہیں لگتا کہ وہ 100% اس پورے ایشو کے اوپر سولڈ آؤٹ ہیں. اس لیے کیونکہ ان کو ابھی بھی لگتا ہے کہ کچھ چیزیں جب تک درست نہیں ہوں گی تو آگے نہیں چلا جا سکتا. اور سب سے امپورٹنٹ فیکٹر دیکھیے, ذہن میں رکھیے, علی امین گنڈا پور صاحب رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر مولانا صاحب پر تنقید کرتے ہیں. ان تمام تر تلخیوں کی موجودگی میں مولانا صاحب کے ساتھ کوئی معاملہ آگے چل سکتا ہے, یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا پھر دیکھیے الائنس بننا, پھر الائنس کے اپنے ٹی او آرز بننا کے لیے کیسے چلنا ہے, پھر حکومت کو گرانے کی اسٹریٹجی بنانا, پھر حکومت کو گرانے کے لیے ایک اٹیمپٹ کرنا, یہ بہت سے مراحل ہیں. ان میں مجھے ابھی لگتا ہے وقت لگے گا. یہ مولانا صاحب کی دوبارہ ایکٹیو ہونا, آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف کے ساتھ مل کے مولانا صاحب کوئی موومنٹ چلائیں گے, یا وہ سیاسی طور پہ ان کی ایک ریلیونس ہے, ان کا بڑا قد ہے, کردار ہے, اس بات پہ وہ کلیئر ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں جانا ہے, لیکن اپوزیشن وہ جدا کانہ حیثیت میں اپنی کر رہے ہیں. کیا تحریک انصاف کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک مشکل تھریٹ حکومت کے لیے وہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں دو چیزیں ہیں, ایک چیز تو مولانا کی سائڈ کی اور ایک تحریک انصاف کی سائڈ کی. اگر آپ مولانا کی سائڈ کی دیکھیں, تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں نے مولانا سے بہت ساری امیدیں لگائی ہوئی ہیں, لیکن اگر آپ مولانا کا کیریئر دیکھیں, ان کی سیاست کو دیکھیں, ایک تسلسل ہے. کشمیر کمیٹی, ایل ایف او, 26ویں آئینی ترمیم, ہر جگہ پہ جہاں پہ نظام تھوڑا سا پھنستا ہے, مولانا نظام کو بچانے کے لیے وہاں پہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ابھی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مولانا سڑکوں پہ نکلیں گے اور وہ نظام کو تہس نہس کر دیں گے اور جناب ایک نئی حکومت آ جائے گی, وہ حکومت کو گرا دیں گے, مجھے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. مولانا اس سسٹم کے اندر مولانا کی اہمیت ہے. جتنے ان کو ووٹ پڑتے ہیں وہ تو اپنا حلقہ علی امین سے نہیں جیت سکتے, تو جتنے کم ان کو ووٹ پڑتے ہیں, جتنی کم ان کی سیٹیں ہیں, جس قسم کی سیاست اس وقت ہوتی ہے اس نظام میں بند کمروں کی, اس میں مولانا کی اہمیت ہے. اگر وہ اس میں تبدیلی کوئی آتی ہے تو مولانا کی اہمیت تو ختم ہو جائے گی. مواقع تھے, ابھی وزارتیں تھیں, مختلف اور طریقے کار تھے. مولانا کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں, وہ نہیں لی انہوں نے. وہ دیکھیں نا, ڈی آئی خان سے بھی وہ ہار گئے, ان کی خاندان کے دیگر لوگوں کے ساتھ کیا ہوا, پشین سے جا کے ان کو جیتنا پڑا, وہ کس طریقے سے جیتے وہ بھی ایک بحث ہے. تو اس وجہ سے مولانا نے اینڈ آف دا ڈے اپنا ووٹ کو بھی تو بچانا ہے, وہ سب کچھ کرنا ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مولانا اپنے ورکر کو لے آئیں گے اور وہ تحریک انصاف کے ساتھ اسٹریٹ ایجیٹیشن کرے گی, وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں. اس میں ووٹ پہ زیادہ نقصان ہے تحریک انصاف کا, کیونکہ ایک دوسرے کے نظریاتی حریف ہے نا یہ, یا حکومت کے ساتھ اس وقت جو ہے سیاسی جو بات چیت ہے, کیونکہ جب یہ 26ویں ترمیم کے بعد مولانا صاحب کا یکدم پاپولیرٹی کافی وہی جس کو یہ تھا نا کہ شاید وہ رکاوٹ بن جائیں بیچ میں, جب سب لوگ ان کے پاس جا رہے تھے, وہ پاپولیرٹی تھی. 26ویں آئینی ترمیم آ گئی, مولانا اگین ووٹر کی نظر میں ریلیونٹ ہو گئے, ووٹر کی نظر میں ان کی اتنی اہمیت نہ رہی. اب دوسرا اس میں جس میں آپ نے تحریک انصاف کا ذکر کیا, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. علی امین صاحب آئے روز جس قسم کے بیانات دیتے ہیں مولانا صاحب کے حوالے سے, پھر اگر مولانا تو میرے خیال میں علی امین سے اتنے مایوس نہیں ہوں گے. اگر علی امین سے حقیقی معنوں میں کوئی مایوس ہے تو وہ تو عمران خان صاحب ہیں کہ بھائی تم خود تو تحریک چلا نہیں سکتے, شاید مولانا کے ساتھ مل کے ہم کو چلا لیں تو تم وہ بھی نہیں چلنے دیتے. پھر کل بھی مولانا نے وہاں پہ ذکر کیا, علی امین صاحب کا بھی ذکر آیا, شیخ وقاص صاحب کا بھی ذکر آیا, یہ کہ جناب کیا ہوگا. میرے خیال میں پھر انہوں نے کہا کہ جو تحریک انصاف کی سنجیدہ قیادت ہے تو نہ علی امین یا شیخ وقاص صاحب ہو جائیں, یہ انتہائی قابل احترام لوگ ہیں, لیکن انہوں نے کوئی الائنس نہیں بنانا. جو تحریک انصاف کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں حقیقی تحریک انصاف,
جو پرانے لوگ ہیں، جو خان صاحب کے قریب لوگ ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا. اور مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب اور اسد کیسر صاحب، اس کے علاوہ دیگر لوگ ہیں، وہ مولانا کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک سنسیئر ایفرٹ ہو رہی ہے. وہ کوشش کریں گے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ان سب کو مایوسی ہوگی. مولانا ان کے ساتھ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے.